میرے ابو بہت امیر تھے۔ ہمارے گھر روز رات گئے تک شراب و کباب کی محفلیں سجتیں۔ ابو اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیلتے، پھر امی اور ابو کی اس بات پر خوب لڑائی ہوتی۔ آہستہ آہستہ ابو نے امی کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر امی ہر وقت بن سنور کر رہنے لگی اور ہم پر توجہ نہ دیتی۔ ابو کے تمام دوستوں سے امی کی دوستی ہو گئی۔ ایک دن انکل زاہد امی کے ساتھ علیحدہ کمرے میں تھے کہ ابو آ گئے۔ ابو نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ابو کا تو دماغ ہی گھوم گیا، کیونکہ امی ادھر انکل ساتھ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر 6 برس تھی، چھوٹی سی تھی، پھر بھی ماں کی دوسری شادی یاد ہے، اور بیتے دنوں کا ایک ایک پل میری یادداشت میں کسی خزانے کی طرح محفوظ ہے۔ وہ دن جب ہم ایک خوشیوں بھرے پرسکون گھر میں رہا کرتے تھے، لون میں ایسے دوڑتے پھرتے جیسے باغوں میں تتلیاں اڑتی ہیں، مسرتیں پھولوں کی مانند ہمارے قدموں میں بکھری ہوتی۔ اچانک اس پر بہار باغ کو کسی کی نظر لگ گئی۔ دیکھتے دیکھتے سرسبز پیڑ ٹنڈ درختوں میں بدل گئے، پھول مرجھا کر گر پڑے اور تتلیوں کے پروں سے ان کے سارے رنگ غائب ہو گئے۔ میرے ابو ایک اعلیٰ افسر تھے۔ انہیں دوستوں کی دعوت کرنے کا شوق تھا۔ چائے کے دور چلتے اور سگریٹ کا سرمئی دھواں فضا کو خوابناک بنا دیتا کہ دوستوں کی محفل ہفتے کی شام سجتی اور اکثر رات بھر جاری رہتی۔ ہم ابو کا انتظار کرتے سو جاتے، اور امی بھی اپنی خوابگاہ میں کروٹیں بدلتی رہتی۔ ان کو صبح تک نیند نہ آتی۔ جس مشروب کا تقریب میں دور چلتا، اس کی بو سارے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ والدہ اگلے دن ابو سے اس بات پر الجھتی اور خفا ہو جاتی، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ کہتے ہیں میری افسری اور ترقی کے لیے یہ محفلیں ضروری ہیں۔ جانتی ہو کہ ان محفلوں میں ہمارے گھر میں کسی عہدے اور رتبے کے لوگ آتے ہیں، انہی کے دم سے تو ہمارے گھر میں امارت کی دیوی نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے تم عیش کر رہی ہو۔ بے شک ابو دوست نواز تھے، اور دوست نواز ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن ان کو جو لت پڑ چکی تھی، یعنی ہر روز تاش کھیلنے اور شراب پینے کی، اس کا کوئی علاج نہ تھا۔ پہلے گھر سے شام کو چلے جاتے تو آدھی رات کو آتے۔ والدہ کو انتظار میں نیند نہ آتی اور صبح ان کی لڑائی ہو جاتی۔ پھر اپنی ازدواجی زندگی بچانے کی خاطر ابو گھر میں ہی پینے لگے۔ ہم پیالہ دوستوں کی محفلیں جما لیتے تاکہ بیوی دیر سے گھر آنے پر خفا نہ ہو۔ کچھ دن امی چپ رہیں، پھر ان محفلوں سے بھی چڑنے لگیں۔ ابو کہتے تم سو جایا کرو، کیوں جاگتی رہتی ہو؟ نوکر موجود ہے کام کرنے کو، تمہاری ضرورت صرف کھانا بھجوانے تک ہوتی ہے۔ کون عورت چاہتی ہے کہ بیوی رات 2-3 بجے تک جاگ کر شوہر کا انتظار کرتی رہے، خواہ شوہر گھر پر ہی موجود ہو؟ مگر ان کا موجود ہونا تو ان کے ہم مزاج دوستوں کے لیے تھا۔ دن کو آفس، شام کو دوست، امی اور ہمارے لیے وقت ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ والدہ چاہتی تھی کہ جیون ساتھی شام کو کہیں سیر پر لے جائیں، انہیں کمپنی دیں، لیکن والد صاحب ان مردوں میں سے تھے جو خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود باہر وقت گزارنا پسند کرتے تھے، یا پھر دوستوں کے نرگے میں رہتے تھے۔ والد کی خوشی بھی اسی میں تھی، اور دوستوں کی محفلیں چھوڑ کر وہ بے موت مرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ بیوی سے لاکھ محبت ہو وہ ایک معمول کی شے ہوتی ہے۔ انہوں نے اس جھگڑے کے حل کی ایک اور ترکیب نکالی، امی کو تاش کھیلنا سکھا دیا۔ اب دوستوں کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے امی کے ساتھ تاش کھیلتے۔ رفتہ رفتہ میری امی بھی ابو کے ڈھب پر آ گئیں۔ پہلے والد کے ساتھ کھیلتی، پھر ان کے دوستوں میں آ بیٹھی، اور گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتی۔ والد کو برا نہ لگتا کہ کچھ دیر شریک حیات خوش ہو لیتی ہے، اور قریبی دوستوں کے سامنے تو پہلے بھی آتی تھی۔ اس طرح انہیں اتنا فائدہ ہوا کہ میری ماں نے اپنے خاوند سے لڑنا جھگڑنا اور کڑنا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی ماں میں ایک بڑی تبدیلی نوٹ کی۔ اب وہ اچھے اچھے کپڑے پہننے لگی تھیں۔ خوبصورت جوڑے جو ان کے شام کو جتنی دیر ہم ٹیوشن پڑھتے، وہ یہ وقت ابو کے ساتھ تاش کھیلتی اور پھر ہمارے پاس آ جاتی۔ وارڈروب میں ہینگروں میں لٹکے لٹکے مرجھا جاتے تھے، وہ اب ڈرائی کلیننگ کو جانے لگے تھے۔ اب حشاش بشاش ہنستی مسکراتی ہماری ماں ہم کو بہت اچھی لگتی۔ امی جب سے شمع محفل بنی، انہوں نے ہم پر بھی توجہ کم کر دی تھی۔ ہر وقت بنی سنوری رہتی، ہمیں جلدی جلدی سلا کر وہ ڈرائنگ روم میں جا بیٹھتی۔ مجھے تو نیند نہ آتی، دیر تک جاگتی رہتی، سوچتی رہتی کہ پہلے ابو دیر تک وہاں بیٹھے تھے، اب امی کو بھی اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ ان کے دوستوں میں سے ایک کا نام زاہد تھا۔ یہ بہت سمارٹ تھے، ابو کے اعلیٰ افسر تھے، مگر مغرور نہ تھے۔ ہم سے بہت پیار کرتے اور ٹافیوں کے بڑے بڑے ڈبے لاتے۔ ہم بہت خوش ہوتے، ان کا انتظار کرتے تھے۔ وہ ہر اتوار کو ہمیں گھمانے لے جاتے، اور امی خاص طور پر ان کے لیے ان کا پسندیدہ کھانا پکواتی۔
کبھی کبھی انکل کے اصرار پر امی بھی ہمارے ساتھ چلتی، جبکہ ابو کہتے تم لوگ گھوم آؤ جب تک میں دفتر کی کچھ ضروری فائلیں دیکھ لوں۔ پھر وقت نہ ملے، رفتہ رفتہ انکل کی نشستیں ہمارے گھر میں طویل ہوتی گئیں۔ وہ دوپہر اور رات کا کھانا بھی ہمارے ساتھ کھانے لگے۔ امی کی طرف ان کا التفات بڑھنے لگا۔ بابی کہتے ہوئے بھی تو مذاق میں ان کی کلائی بھی پکڑ لیتے۔ پھر ہم بچے تھے، ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے۔ شروع میں میرے والد دبے دبے رہے، پھر وہ سنجیدہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ انکل زاد کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ان کا رنگ اڑ جاتا اور چہرہ پتھریلا ہو جاتا۔ اب پھر بہانے بہانے سے امی اور ابو میں انبن رہنے لگی۔ وہ انکل کو گھر آنے سے منع بھی نہیں کر سکتے تھے، ان میں اتنی جرات ہی نہ تھی۔ وہ ان کے اعلیٰ افسر تھے اور والد ان کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، مگر یہ غیرت کی ہوئی زیادہ دنوں جاری نہ رہی۔ ایک روز زبردست جھگڑے کے بعد میرے والدین کی آپس میں بول چال بند ہو گئی۔ بتا نہیں سکتی اس روز کے جھگڑے سے ہم بہن بھائی اتنا ڈر گئے تھے کہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ 2 دن ابو گھر نہ آئے، البتہ انکل زاہد آ گئے۔ امی نے رو کر کہا، اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ مجھ پر گندے الزام لگاتا ہے، اور بدچلن تک کہہ دیا میرا فیصلہ کروا دو، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ انکل یہ کہہ کر چلے گئے۔ انہوں نے ابو سے بات کی، ہمیں کچھ نہیں معلوم، امی کو سمجھانے ضرور آئے تھے۔ نازیہ دیکھو، تاش وغیرہ کھیلنا اور ہنستے مسکراتے وقت گزارنا الگ بات ہے۔ ہم لوگ دفتری امور سے بہت تھک جاتے ہیں تو مل بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، تاش کھیل کر ذہنی تفریح کر لیتے ہیں، اگلے دن پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ محفلیں جو تمہارے گھر ہوتی ہیں پہلے میرے گھر ہوتی تھیں، اور میری بیوی کی اجازت سے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ مجھے منظور ہے آپ لوگ گھر پر تاش کھیلو یا گپ شپ کرو، مجھے اطمینان رہتا کہ تم گھر پر موجود ہو۔ ہر رات گئے باہر سے دیر سے گھر آتے ہو تب میرا جی گھبرانے لگتا ہے، میں پریشان ہوتی ہوں۔ جب تم اپنے شوہر ساجد کے ساتھ یہ مسئلہ شروع کیا تو ہم دوستوں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ بجائے ہمارے ساتھ گھر سے باہر رہنے کے تمہارے گھر سب جمع ہو جایا کریں گے، تاکہ تمہاری بیوی دیر تک تمہارے باہر رہنے سے غلط قسم کے شک و شبہات میں نہ پڑے اور پرسکون ہو جائے۔ اب تم بھی پرسکون ہو جاؤ بھائی، اگر میری وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے تو میں یہاں نہیں آیا کروں گا۔ میرے بھی بیوی بچے ہیں اور تمہارا بھی شوہر ہے، بچے ہیں۔ اگر ساجد کا گھر میری وجہ سے برباد ہو گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ بہرحال ساجد سے تنگ ہوں، امی نے روتے ہوئے کہا، میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی، آپ لوگوں کی علیحدگی اچھی بات نہ ہوگی، پرسکون ہو جاؤ، میں ساجد کو سمجھا دوں گا، آئندہ وہ تم پر شک نہ کرے گا۔ امی میکے چلی گئیں۔ انکل نے ابو کو سمجھایا، انہوں نے ہمارے مرجھائے ہوئے چہروں پر نظر ڈالی تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ امی کو منا کر گھر لے آئے۔ زندگی میں کچھ سمجھوتے زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دیتے اور دلوں کو قابو رکھنے کے لیے دماغ کی بڑی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ امی کے دل میں درار پڑ چکی تھی، ابو بہت جلد سمجھوتے کہ یہ جنگ ہار گئے۔ ایک بار پھر نہ جانے کس بات پر جھگڑا ہوا، اس دفعہ میری والدہ ہمیں اور زیورات بھی ساتھ لے کر میکے چلی آئیں۔ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ مزید زندگی گزارنے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو نانا بہت سمجھایا، جب دیکھا کہ بیٹی کسی صورت راضی نہیں تو خلا کا دعویٰ کیا، اور ساتھ بچوں کے اخراجات کا بھی۔ والد صاحب یہ جنگ ہار گئے اور ان کی تنخواہ سے رقم کٹنے لگی اور میری والدہ کو ملنے لگی۔ اب امی آزاد تھیں، وہ جب چاہے انکل زاہد سے شادی کر سکتی تھی، مگر انکل آزاد نہیں تھے۔ تاہم امی نے رابطہ جاری رکھا، بالآخر محنت رنگ لائی، ایک اور سہاگن متعلقہ ہو گئی۔ یوں کہ جب زاہد کی بیوی کو خبر ہوئی کہ نازیہ نامی عورت اس کے شوہر کو فون کرتی ہے، رو کر میکے چلی گئی، اس نے بھی خلا لے لیا۔ تب زاہد صاحب سے بچوں کا رونا دیکھا نہ گیا اور بچے بیوی کو دے دیے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، زاہد کے گلے میں بدنامی کا طوق پڑ گیا۔ ان کی متعلقہ بیوی نے خوب ان کو بدنام کیا اور امی کو بھی۔ دونوں کے معاشقے نے 2 گھروں کو برباد اور بچوں کو دربدر کر دیا۔ اب بچنانے کو رہ کیا گیا تھا جس کی خاطر امی اور انکل زاہد دنیا کی شرم کرتے؟ بدنامی خوب ہو گئی تھی، تعلق غلط نہ تھا تو بھی دنیا نے غلط رنگ دے دیا اور سر اٹھا کر جینے کا نہ رکھا۔ سب کہتے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے تبھی ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں، مگر سزا تو ان نادانوں کو ملتی ہے کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اور ہماری معصومیت کوئی دیکھتا کہ جس روز امی کی شادی تھی ہم دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ بچے ہم سے پوچھ رہے تھے، تم نے یہ نئے اور خوبصورت کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ میں اور ازلان فخر سے کہہ رہے تھے، آج ہماری امی کی شادی جو ہے، امی گوٹے والا جوڑا پہنے گی تو کتنی پیاری لگیں گی۔ اور بچے کہہ رہے تھے، ان کے گھر پر تو شامیانے لگے ہیں، ابھی کچھ دیر میں بارات آئے گی، دلہا آئے گا، ہم دیکھیں گے کتنا مزہ آئے گا۔ اور میں ان کی یہ باتیں سن کر ایسی نخوت دکھا رہی تھی جیسے امی کی نہیں میری گڑیا کی شادی ہو۔
ہم ایک انجانی کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا، دلہا کی گاڑی آتے ہی نانا جان ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ہم دونوں کو بازوؤں سے پکڑا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر ہماری پھوپھی کے گھر لے گئے۔ ہم سکتے میں رہ گئے، نانا جان ہم کو اندر جانے دیجیے، امی کو دیکھیں گے، مگر ان کو ترس نہ آیا اور شامیانے جب گمگاتے رہے، رنگ برنگے بلب اور سبھی ہوئی دلہا کی گاڑی، سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات بھر سکتے میں ہم نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح نانا وکیل کے ساتھ آئے اور کہا، ان بچوں کو زاہد کے حوالے کر دو، ان کا یہاں رکھنا محال ہے، کوئی صحیح دیکھ بھال نہ کر سکے گا اور نازیہ کی آئندہ زندگی کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ باپ کے پاس چلے گئے تو اس کو چین آ جائے گا اور وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ نانا جان چلے گئے اور وکیل جو رشتہ دار بھی تھے اپنے بازوں میں بھر کر بیٹھ گئے۔ ہم رو رہے تھے اور وہ بھی رو رہے تھے۔ باپ نے ہم کو بے شک سینے سے لگا لیا، مگر ماں کی یاد دل سے نہ گئی۔ اتنی مدت گزر گئی اور وہ آنسو آج تک نہیں تھے۔ اب وہ گالوں پر نظر نہیں آتے تھے، مگر میرے دل میں قطرہ قطرہ کرتے رہتے تھے، جیسے برف چوٹیوں سے پگھل کر نشیب کی طرف بہتی رہتی ہے۔ ابو نے ہماری خاطر دوبارہ شادی نہیں کی، ہمیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ میں 18 سال کی ہو چکی ہوں، مگر لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب بھی کہیں شامیانے لگتے دیکھتی ہوں، شہنائی کی آواز سنتی ہوں یا کوئی سجی ہوئی دلہن دکھائی دے جاتی ہے تو میرا رنگ سرد پڑ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور میں چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہوں، یا پھر دبی دبی سسکیاں منہ سے نکلتی ہیں، جیسے کوئی ننھی منھی بچی بھرے میلے میں اپنی ماں سے بچھڑ جاتی ہے۔ ہاتھ چھوٹ جائے تو پھر جدائی کی دیوار اپنوں کے بیچ ایسی حائل ہو جاتی ہے کہ ایک ہی شہر میں رہ کر بھی نہیں مل پاتے۔ سنا ہے ماں کا دل بچے کے پیار سے بھرا ہوتا ہے، پھر ہماری ماں کیسی تھی؟ کیا ہوا اچانک کے بدن پر سرخ جوڑا سجانے کے لیے ہمارے دل لہو لہو کر دیے اور اسے اپنا سہاگ کا لہو رنگ جو راس آ گیا تھا۔ کیا ممتا کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی کی سسکیاں سن سکتی ہیں اور نہ اپنی اولاد کی صورتیں ہی ایسے دکھائی دیتی ہیں؟ وہ دن اور آج کا دن، کبھی گھر میں کسی رشتہ دار کی شادی کا کارڈ آ جائے تو میں گھبرا جاتی ہوں، کہیں شہنائی بجے اور شامیانے لگے یا رنگ برنگے بلب جلتے بجھتے نظر آئیں، میری روح میں سے بسی سسکیاں جاگ پڑتی ہیں اور دن میں رنگ برنگے بلب آنسو بن کر گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔